اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ لاسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 7 میں ہم نے ڈسکس کی تھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس دنیا میں یکے بعد دیگرے بھیجے، ان کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نمایاں ایسی کون سی خصوصیات تھیں جو 1,24,000 جو حضور سے پہلے انبیاء آئے ان کے اندر وہ موجود نہیں تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف ڈسکس کرتے ہیں۔ انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، کیونکہ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے اور اللہ کے پہلے پیغمبر بھی تھے، یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، اشرف المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے اپنے تمام انبیاء کو جو کلمات عطا کیے یا جو صفات عطا کیں، وہ تمام کی تمام صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شامل کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات میں موجود نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے عمومیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے ہوتی تھی اور ایک مخصوص وقت تک قائم رہتی تھی۔ جب نیا کوئی نبی آ جاتا تو پہلے نبی کی نبوت منسوخ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نمایاں خصوصیت کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم دنیا میں کوئی خطہ ارض ایسا موجود نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہوں، نہ ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جہاں پہ بلند نہ ہوتا ہو۔ دوسری بات ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے۔ اب تا قیامت کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یوم آخر تک صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات تمام انبیاء کرام میں الگ الگ عطا کیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام شامل کر دیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی تمام شریعتوں کو
منسوخ کر دیا اور اب صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقَبَّلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس دین کو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے مطابق اب ساری دنیا کی کامیابی کا دار و مدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے جی کاملیت تکمیل دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کامل دین عطا فرمایا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا گیا، جو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ چونکہ دین اسلام والی نعمت کو اللہ تعالیٰ و تبارک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کیا، اس لیے اب روز محشر تک اسی دین پر عمل کیا جائے گا۔ آگے جی حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہیں، کیونکہ ان میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی ہو چکی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے، کیونکہ اس نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی، تبھی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہی وجہ کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کتاب میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر خود نازل کیا، ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ آگے جی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ حفاظت کتاب کی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بھی اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ چونکہ سنت قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہر دور میں محدثین کرام کی ایک ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت محفوظ ہے اور اطاعت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے
ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی سنت پر عمل کا حکم دیا اور سنت کو زندہ کرنے والوں کے لیے 100 شہیدوں کے ثواب کی بشارت سنائی۔ آگے ہے ہمارے پاس جامعیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہایت جامع، سادہ اور قابل عمل ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہمگیر اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام الگ، جامع اور کامل دین ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اسی دین کے مطابق ڈھال لیں۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے ہمہ گیری۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں، ان تعلیمات کی حیثیت صرف نظری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان پر عمل کر کے انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ خاندانی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، گویا زندگی کے ہر پہلو میں انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لہذا ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا ہر فعل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے ختم نبوت۔ اب ختم کا معنی عربی زبان میں بند کر دینا، مہر لگا دینا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ رسالت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اختتام کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا اور کافر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت محمدی نے ان تمام لوگوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تمام صحابہ کرام بھی اس بات پر متفق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ تھی خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی پیروی انبیاء کیا کرتے، اگر ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آخر میں حاصل کلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور نبی میں موجود نہیں۔ درج بالا اوصاف کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساقی حوض کوثر، شفاعت سید الانبیاء، سفر معراج، مقام محمود، سب سے اعلیٰ، روئے زمین، سجدہ گاہ اور مال غنیمت کا حلال ہونا جیسی عظیم خوبیوں کے مالک ہیں۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو جس کے اوپر ہم نے آج گفتگو کی۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔